جاؤ گے، اپنے باپ دادا کے دین سے منہ موڑ جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب جو مکے کا سردار تھا، دنیا سے جاتے جاتے اپنے باپ دادا سے بے وفائی کر گیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا، اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ گیا۔ ابو طالب نے آخری جملہ جو کہا، صحیح بخاری کے روایت کے مطابق جو آخری جملہ اس کے منہ سے نکلا، کہنے لگا انا علی ملت عبد المطلب، لوگوں میں نے اپنے بابا کے دین کو نہیں چھوڑا، میں نے جناب محمد کے دین کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، جب دیکھا کہ چچا بات نہیں مان رہا اور ساتھ دوسرے سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ابھار رہے ہیں، اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، روتے ہوئے وہاں سے گئے، اور کچھ دیر کے بعد حضرت علی بھاگے بھاگے آئے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے، تھوڑی دیر بعد حضرت علی روتے روتے ہوئے آئے، بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عمک الضال قد مات، اے اللہ کے نبی آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ آپ کا گمراہ چچا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جملے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں، جو انہوں نے آ کر کے یہ جملے اللہ کے نبی کے سامنے دہرائے، صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی کے اندر یہ جملے موجود ہیں، اور آ کر کے کہا کہ آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب فوارہ، جاؤ جا کر کے ان کو دفنا دو۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں اور بار بار سمجھا رہے ہیں، کیوں؟ آپ کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، نہیں میرے بھائی، یہ گندی سوچ ہے، یہ جاہلانہ سوچ ہے، یہ اپنے مفاد کو سامنے رکھنے والی سوچ ہے۔ اگر آپ کے اندر درد ہے، غم ہے، خیر خواہی ہے، اور دوسروں کی جذبہ جو ہے وہ بھلائی کا جذبہ موجود ہے، تو پھر آپ ہر اس انسان کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں آپ قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ آپ جائیں گے، سمجھائیں گے، کہیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو جہاں لگا لگے، غلط بات ہے۔ بہرحال ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھنا چاہیے اور ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو برداشت بھی کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے، ان کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے، انا کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان تو کوشش کرتا ہے، اگر آپ کے کسی عزیز نے ایک جملہ کہہ دیا، آپ کی بہن نے ایک جملہ کہہ دیا، بھائی نے ایک بات کہہ دی، تو شیطان ذہن میں بار بار دہرائے گا، تیری بہن نے یہ جملہ کہا، تجھے بولی ماری ہے، تجھے تانا دیا ہے، فلاں نے تجھے یہ کہہ دیا ہے، مجلس میں تیری بےزتی ہو گئی ہے۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ ذہن میں باتیں ڈالتا ہے، لیکن آپ نے ان باتوں کو رکاوٹ نہیں بننے دینا میرے بھائیوں۔ آئیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ سورۃ نور 18ویں پارے میں ایک واقعہ موجود ہے کہ جناب عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا، ہم سب جانتے تہمت ان پر لگائی گئی۔ جب تہمت لگائی گئی اور لوگوں میں خبر مشہور ہو گئی اور لوگ باتیں کرنے لگے، تو ان باتیں کرنے والوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ان کا نام تھا مصطح ابن اساسہ، اور یہ مصطح ابن اساسہ حضرت ابوبکر صدیق کا خالہ زاد بھائی ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، پھوپھی کا خالہ کا بیٹا ہے، وہ بھی یہ بات کہنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حالانکہ وہ مصطح غریب ہے، مالی طور پر کمزور ہے، حضرت ابوبکر صدیق مختلف ٹائموں میں، وقتوں میں ان سے تعاون کرتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، چیزیں دیتے تھے، کام چل رہا تھا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا نا، تو ان باتیں کرنے والوں میں وہ عزیز بھی کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا۔ 1 مہینے کے عرصے کے بعد اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ یہ سارا الزام ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عائشہ پاک ہے، پاک نبی کے گھر میں ہے، پاک کا حرم ہے، اللہ کے نبی کا حرم ہے، اور یہ پاک ہے، پاک لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا۔ اب جب قرآن نے یہ چیز واضح کی اور جناب صدیق اکبر کے کو یہ بات پہنچ گئی کہ سب جھوٹ تھا، الزام تھا، تو جہاں باقی لوگوں پہ غصے آئے ہوئے نا، سب سے زیادہ غصے کس پر ہوئے؟ اپنے اسی کزن پر جن کا نام مصطح ہے۔
اور پھر ایک جملہ انہوں نے کہا، اور وہ جملہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں مصر سے تعاون نہیں کروں گا، جو مختلف وقتوں میں انہیں پیسے دیتا ہوں، خوراک دیتا ہوں، تعاون کرتا ہوں، آج سے بند ہو گیا، اس لیے کہ میرے اوپر جب یہ حالات بنے، جب میرے اوپر یہ مشکل آئی، میری بیٹی پر الزام لگایا گیا، تو میرے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے، میرے دست و بازو بننے کی بجائے، الٹا وہ میرے مخالف ہو گیا اور مخالفوں کے ساتھ مل کر کے یہ باتیں کرنے والا بن گیا۔ آج کے بعد میرا مصر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں مصر کو کچھ بھی دینے والا نہیں۔ اور یہ عقل کے لحاظ سے لاجیکلی بات سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا، کہ آپ پر بات بنی تو ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، ساتھ دینے کے بجائے، الٹا وہ مخالفوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دیتے آپ ہیں، خیال آپ رکھتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا بلکہ آپ کے مخالفین کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا۔ صدیق